نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو محبوب کہہ رہے ہیں اور ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلامی پیش نہیں کرتے، ہم درودی پیش نہیں کرتے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہی نہیں کرتے، ہم ان کی اتباع نہیں کرتے. یہ دو اعمال اگر ہم نے ربیع الاول کے پیغام کے طور پہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حق کی ادائیگی کی طرف ہم نے قدم بڑھا لیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی دنیا اور آخرت تمام ضروریات کے لیے کفایت فرما دیتے ہیں. آدمی پریشان ہو رہا ہے، ایک صحابی ہیں، ایک صحابی دعا کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں دعا کے اندر کچھ حصہ درود کا بناؤں اور باقی دعا کروں، نبی کے ساتھ بہت اچھی بات ہے. انہوں نے کہا اگر اللہ کے رسول میں ایسا کر لوں کہ ایک ثلث درود شریف اور 2 ثلث جو ہے دعا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات ہے. اس طرح آدھا کیا. پھر انہوں نے فرمایا کہ اگر میں ایسا کر لوں کہ پورا درود شریف کر لوں، دعا کروں ہی نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہاری دنیا آخرت کی ساری چیزوں کے لیے کفایت کر جائے گا. اب دعا کے اندر ہم کو دعا مانگنی نہیں آتی لیکن درود پڑھنا تو آتا ہے. تو اگر ہم یوں پڑھ لیں گے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وسلم، یا اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، یا صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک ذوق کی بات ہے، وہ ذوق کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود بھیجتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پہ بھی بھیج دیا جائے، طبعاً صحابہ پہ بھیج دیا جائے. کیونکہ ایک صحاب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ صحاب لمبا سفر پائلٹ تھے، لمبا سفر کیا کرتے تھے، تو وہ صلی اللہ علیہ پڑھا کرتے تھے. تو ایک دن خواب میں دیکھا کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم جو ہے ہم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا کر تحفہ نہیں بھیجتے. تو وہ پریشان ہو گئے، دریافت کیا تو انہوں نے کہا تم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں کہتے؟ تو انہیں اپنا معمول تبدیل کر دیا. کچھ عرصے بعد پھر اماں عائشہ کی زیارت ہوئی. اماں عائشہ نے فرمایا ہاں اب تم جو ہم کو یاد رکھتے ہو. تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں بھی عجیب غریب ہیں، یہ ایک الگ دنیا ہے، عالم برزخ. اس عالم برزخ کی دنیا کے معاملات عجیب غریب ہیں. تو لہٰذا ربیع الاول کا پیغام، ربیع الاول شروع ہوا ہے، پہلا جمعہ ہے، تو اس کا پیغام یہ ہے کہ ہم 2 نیتیں کر لیں. ایک نیت یہ کہ ہم کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ جو ہمارے بس میں ہے 300 مرتبہ، اور اگر کسی کو اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں تو 1000 مرتبہ. اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنے والے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی فی یوم 1000 مرہ لم یمت حتی یری مقعدہ فی الجنہ، کہ جو آدمی مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود بھیجے گا تو اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں اپنا ٹھکانہ جنت میں نہ دیکھ لے. تو ہم اس کا اہتمام کر لیں. یہ ربیع الاول کا ایک پیغام ہوا. اور دوسرا ربیع الاول کا پیغام کیا ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع شروع کر دیں. اس کے لیے آپ کے لیے حیات المسلمین بھی ہے، آپ کے پاس جو ہے اسوہ رسول اکرم حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کی ہیں، پیاری پیاری سنتیں ہیں، حکیم اختر صاحب نے بھی کتاب لکھی ہے اور دیگر بزرگوں نے کتاب لکھی ہے. معلوم کریں اور معلوم کرنے کے وہ کتاب لے روزانہ اس کی نقل کریں. ایک دم تو کسی چیز کی عادت نہیں ہوگی. صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیسے فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء کیسے جاتے تھے، یہ ایک ایک کر کے زندگی کا، تاکہ اگلا ربیع الاول آئے تو اس وقت تک ہم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقالی کرنے والے بن چکے ہوں. اللہ رب العالمین کہنے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سننے والوں کو بھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. وسلموا تسلیما. اللهم صل وسلم على محمد